دا آئی آف ڈارکنیس یا موت کی دستک پارٹ 16۔ رینو میں جس دنیا کا سب سے بڑا شہر یا سب سے بڑا چھوٹا شہر کہا جاتا ہے، نصف شب کو درجہ حرارت 21 ڈگری فارن ہائٹ تھا۔ ایئرپورٹ پر چھائی دھندلی روشنیوں کے اوپر کفن اور آسمان پر چاند اور ستاروں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اماوس کی رات تھی۔ رخ بدلتے ہوا میں برف کی راکھ لہرا رہی تھی۔ ایلٹ خوش تھا کہ لاس ویگاس سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے متعدد بھاری کوٹ خرید لیے تھے۔ اس نے سوچا کاش دستانے بھی خرید لیے ہوتے، اس کے ہاتھ ٹھٹر رہے تھے۔ اس نے کرائے کی شیورلے کار کی ڈکی میں سوٹ کیس پھینکا، یخ بستہ ہوا میں سفید بادل اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہے تھے۔ اس نے ڈکی بند کی اور پارکنگ میں برف آلود کاروں کا طائرانہ جائزہ لیا۔ ان کاروں میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا، اسے اپنی نگرانی کا کوئی احساس نہ ہوا۔ جب ان کا طیارہ رن وے پہ اترا تو انہوں نے غیر معمولی سرگرمی کا الرٹ ہو کر جائزہ لیا۔ پرائیویٹ طیاروں کے ہینگر میں انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ بعض گاڑیاں اور عملہ مشکوک نظر آئے، لیکن کوئی بھی چیز غیر معمولی محسوس نہ ہوئی۔ پھر جیسے ہی اس نے کرائے کی کار کے لیے فارم پر دستخط کیے اور نائٹ کلرک سے چابیاں لیں تو اس نے اپنا ہاتھ کوٹ کے اندر اپنی گن پر رکھا جو وہ لاس ویگاس کے ساتھ لایا، لیکن کوئی مسئلہ نظر نہ آیا۔ شاید فون پر طے کیے گئے فلائٹ پلان نے کسی ٹرائل کا امکان کم کر دیا ہو۔ اب وہ ڈرائیور والے دروازے کی طرف گیا اور کار میں بیٹھ گیا جہاں ٹینا ہیٹر پر ہاتھ سینک رہی تھی۔ میرا خون سردی سے جم رہا ہے، وہ بولی۔ ایلٹ نے اپنے ہاتھ وینٹی لیٹر کے پاس رکھا اور کہا، ہمیں گرم ہوا پہلے سے میسر ہے۔ اس نے جیب سے پستول نکال کر اپنے اور کرسٹینا کے درمیان نشست پر رکھ دیا۔ کیا تم واقعی سمجھتے ہو ہمیں رات کے اس وقت ہیلی کوسٹی کے ساتھ الجھنا چاہیے یا بیلی کوسٹی کے ساتھ الجھنا چاہیے؟ ٹینا نے پوچھا۔ کیوں نہیں، ابھی اتنا وقت تو نہیں ہوا۔ ایئرپورٹ ٹرمینل کے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں ٹینا کولو ایئرپورٹ ٹرمینل کی ٹیلی فون ڈائریکٹری میں ٹینا کو لوچیانو بیلی کوسٹی فیونرل ہوم کا ایڈریس مل گیا۔ جس نائٹ کلرک سے انہوں نے کار کی چابیاں لی تھیں وہ اس پتے سے اچھی طرح آگاہ تھا اور اس نے کار کے ساتھ ملنے والی مفت نقشے پر مختصر ترین راستے کی نشاندہی کی تھی۔ ایلٹ نے کار کی اندرونی روشنیوں ان کی اور نقشے کا معائنہ کیا اور پھر اسے ٹینا کے حوالے کر دیا۔ میرا خیال ہے میں کسی مشکل کے بغیر وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن اگر میں راستہ کھو دوں تو تم رہنمائی کرنا۔ جو حکم کیپٹن۔ ایلٹ نے روشنی آف کر کے گیئر لگایا۔ وہ لائٹ جو ابھی اس نے آف کی وہ ایک کلک کے ساتھ دوبارہ آن ہو گئی۔ اس نے ٹینا کی طرف دیکھا اور دونوں کی نظر آپس میں ٹکرائیں۔ اس نے ایک بار پھر لائٹ بند کر دی۔ لائٹ پھر خود بخود آن ہو گئی۔ چلو چلتے ہیں، ٹینا بولی۔ کار کا ریڈیو چل پڑا۔ ڈیجیٹل اسٹیشن انڈیکیٹر فریکوینسی کے اوپر گھومنے لگا۔ اسپیکروں سے موسیقی اشتہارات جیسی یعنی آوازیں ابھرنے لگیں۔ یہ ڈینی ہے، ٹینا نے کہا۔ ونڈ شیلڈ وائپرز تیز رفتار کے ساتھ آگے پیچھے چلنے لگے، جس سے کار کے اندر برپا شور میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہیڈ لائٹس اتنی تیزی سے آن آف ہونے لگیں کہ اس نے عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ گرتی برف بار بار یوں منجمد ہونے لگی، ایسے لگے کہ جیسے سفید گولے عجلت میں زمین پر گریں گے۔ کار کے اندر کا ماحول تلخی کی حد تک سرد تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ ایلٹ نے اپنا دایاں ہاتھ ڈیش بورڈ وینٹ پر رکھا۔ اس میں سے حرکت نکل رہی تھی، لیکن ہوا کا درجہ حرارت مسلسل گر رہا تھا۔ دستانوں والا خانہ چھک سے کھل گیا۔ ایش ٹرے بھی کھسک کر باہر آ گئی۔ ٹینا کھلکھلا کر ہنسی، واضح طور پر وہ خوش تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز سے ایلٹ چونک گیا، لیکن پھر اس نے اپنے طور پر خود کو یقین دلایا کہ وہ اس منظر کے قہر کو محسوس نہیں کر رہا۔ دراصل اس کے برعکس تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک خوش کن منظر کا مشاہدہ کر رہا تھا، ایک گرم جوش خیر مقدم، ایک کمسن بھوت کا پرجوش خیر مقدم، اور اس حیران کن احساس سے مغلوب تھا کہ در حقیقت وہ فضا میں نیک خواہش کو محسوس کر سکتا تھا۔
ایک محبت اور چاہت کا تابکاری احساس۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ناخوشگوار سنسناہٹ نہیں تھی۔ بظاہر یہ محبت کی انہی مہربان لہروں سے حیران کن آگاہی تھی جس نے ٹینا کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بولی، ہم آ رہے ہیں ڈینی، بیٹا مجھے سنو، اگر سن سکتے ہو تو ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ ریڈیو بند ہو گیا اور ساتھ ہی گاڑی کی اندرونی لائٹ بھی۔ شیشے کے وائپرز بھی چلنا بند ہو گئے، ہیڈ لائٹس چمکنا بند ہو گئیں۔ خاموشی، سکوت، برف کے گالے نرمی کے ساتھ ونڈ شیلڈ کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ کار کے اندر ہوا ایک بار پھر گرم ہونا شروع ہو گئی۔ ایلٹ نے کہا، وہ جب بھی اپنی نفسیاتی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے تو 400 ٹھنڈک کیوں ہو جاتی ہے؟ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ فضا میں موجود حرارت کو جذب کر کے اپنی چیزوں کو حرکت دینے کے قابل ہوتا ہو، حرارت کو تبدیل کر کے، یا ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ہو۔ ہمیں غالباً کبھی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے خود اسے بھی پتہ نہ ہو۔ بہرحال یہ پہلو اتنا اہم نہیں، جو بات اہم ہے وہ یہ کہ میرا ڈینی زندہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اب نہیں اور نہیں۔ اور تمہارے سوال سے میں نے یہ آخذ کیا ہے کہ تم بھی مان گئے ہو۔ ہاں، ایلٹ نے کہا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں تبدیلی پر اب بھی کچھ حیران تھا۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا امکان ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں جانتی ہوں کہ میں ٹھیک ہی ہوں۔ اسکاؤٹ کی اس مہم کے ساتھ کچھ غیر معمولی پیش آیا اور تمہارے بیٹے کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا، لیکن کم از کم وہ مرا نہیں، ٹینا نے کہا۔ ایلٹ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جگمگا رہے تھے۔ اوئے، اس نے متفکر لہجے میں کہا، بہتر ہے امیدوں پر سخت لگام ڈالو، ابھی ہمیں بہت بہت طویل سفر کرنا ہے۔ ہم تو یہ تک نہیں جانتے کہ ڈینی کہاں ہے اور کیسی حالت میں ہے۔ ہمیں اسے ڈھونڈنے اور واپس لانے کے لیے آہنی ہاتھوں کو ساتھ کرنے کی یا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ہم دونوں مارے جائیں۔ وہ ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، جہاں تک وہ بتا سکتا تھا کوئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ بند جگہوں کے نفسیاتی خوف، کلسٹروفوبیا کے گاہے بگاہے دوروں سے ڈاکٹر کارلٹن ڈومبے یوں محسوس کرتا جیسے اسے زندہ نکل گیا ہو اور اب وہ شیطان کے پیٹ میں قید ہو۔ خفیہ سے راز کمپلیکس کے زیر زمین 3 منزلوں میں انتہائی گہرائی میں یہ کمرہ 40 فٹ ضرب 20 فٹ رقبے پر مشتمل تھا۔ نیچی چھت اسفنجی، پتھریلی اور زرد ساؤنڈ پروفنگ پر مشتمل تھی، جس سے چیمبر کو ایک مخصوص نامیاتی کوالٹی مل گئی۔ دودھیا ٹیوب لائٹ کمپیوٹر کے کناروں ان میزوں پر منعکس ہو رہی تھی، جس پر جریدوں، چارٹس، فائلوں، سائنسی آلات کے انبار اور کافی کے 2 مگ پڑے تھے۔ مغربی دیوار کے وسط میں 2 چھوٹی چھوٹی دیواروں میں سے ایک کمرے کے داخلی راستے کی مخالف 6 فٹ لمبی اور 3 فٹ اونچی کھڑکی تھی، جو ایک خلا کا منظر دکھاتی تھی۔ وہ بیرونی چیمبر سے محض نصف بڑی تھی۔ کھڑکی ایک سینڈوچ کی طرح بنائی گئی تھی، 1 انچ موٹے 2 نہ ٹوٹنے والے شیشے کے گرد 1 انچ چوڑا خلا، جس میں گیس بھری تھی۔ 2 لوہے جیسے شیشے کے برتن، اسٹیشن لیس فریم، 4 ایئر ٹائٹ ربر سیلز، دونوں برتنوں کے گرد ایک یہ مضبوط ڈھانچہ بندوق کی گولیوں اور زلزلے دونوں سے محفوظ تھا، بظاہر ناقابل تسخیر۔ چونکہ بڑے کمرے میں کام کرنے والوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ ہر وقت اندرونی چیمبر پر بلا روک ٹوک نظر رکھیں، چھت پر لگے پائپوں کے ذریعے گرم اور خشک ہوا داخل کی جاتی تھی تاکہ کمرے میں برف یا دھند پیدا نہ ہو۔ اس وقت یہ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے کھڑکی کے 3/4 حصے پر قہر کی یا کوہرے کی تہ جمی تھی۔ ڈاکٹر کارلٹن ڈومبے ایک گھنگریالے بالوں اور جھاڑی دار مونچھوں والا انسان کھڑکی پر کھڑا ہو کر اپنے سفید میڈیکل لباس میں کوہرے سے پاک حصے میں سے اضطراب کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے کلاسٹروفوبیا پر قابو پانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا اور اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ نچلی چھت اتنی نیچی نہیں اور سر پر
टनों वज़न कंक्रीट की जगह खुला आसमान था। उसे अपनी अंदरूनी कैफे से ज़्यादा बाहर नज़र आने वाले मंज़र पर ज़्यादा तशवीश थी। डॉक्टर डोम्बे से उम्र में छोटा, क्लीन शेव और बुरे बालों वाला डॉक्टर अरविंद ज़िक्रिया कंप्यूटर्स पर झुका था और स्क्रीन पर नज़र आने वाला डाटा पढ़ रहा था। दर्जा हरारत में 1 मिनट के दौरान 35 डिग्री की कमी आ गई। ये इस लड़के के लिए ठीक नहीं, ज़िक्रिया ने तशवीश भरे अंदाज में कहा। लेकिन जब कभी ऐसा हुआ तो लगा कि लड़के को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर डोम्बे ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके वाइटल साइंस तो देखो। डॉक्टर ज़िक्रिया कंप्यूटर स्क्रीनों के एक और मजमे की तरफ बढ़ा, जहां डेनी एवंस की धड़कन, ब्लड प्रेशर, जिस्म के दर्जा हरारत और दिमागी लहरों की तफसील मुस्तकिल नज़र आ रही थी। धड़कन नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी सी कम है। ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, बॉडी टेम्परेचर यकसा है, लेकिन ईसीजी रीडिंग में कुछ खिलाफ मामूल है, जैसा कि ठंडक के दौरानिए में होता है। डोम्बे ने कहा, दिमागी लहरों की अजीबोगरीब सरगर्मी, लेकिन इसकी बेइतनाई की कोई और अलामत नहीं। अगर ठंडक ज़्यादा देर तक बरकरार रही तो हमें इसे किसी और चैम्बर में मुंतकिल करना होगा, ज़िक्रिया बोला। अभी तो कोई और जगह दस्तयाब नहीं, डोम्बे ने कहा। तमाम चैम्बर मुख्तलिफ तजर्बात के लिए जानवरों से भरे हैं, तो फिर हमें जानवरों को हटाना पड़ेगा। ये बच्चे इन जानवरों से ज़्यादा अहम है, इससे ज़्यादा डाटा मिल सकता है। वो इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि वो इंसान है, इसलिए नहीं कि वो डाटा मिलने का ज़रिया है। डोम्बे ने गुस्से से सोचा, लेकिन इसने अपने ख्यालात को आवाज़ की शक्ल देने से गुरेज़ किया। मुबादा इसे मुनहरिफ और ख़तरनाक सिक्योरिटी रिस्क समझा जाए। इसके बजाय डोम्बे ने कहा, हमें इसे वहाँ से मुंतकिल नहीं करना चाहिए, ठंड का दौरानिया लंबा नहीं होगा। उसने नजरें बचाकर छोटे कमरे की तरफ देखा, जहाँ लड़का हॉस्पिटल बेड पर साकित पड़ा था। नीचे सफ़ेद चादर और ऊपर जर्द कंबल मॉनिटर की तारों पर नज़र आ रहा था। इस लड़के के बारे में डोम्बे की तशवीश अब शैतानी पेट में जिंदा दफन होने से ज़्यादा थी, और आखिरकार क्लास्ट्रोफोबिया की कैफियत जाती रही। कम से कम ये सूरत हाल कभी तवील नहीं रही। दर्जा हरारत अचानक गिरता है, 2-3 मिनट तक नीचे आता है, 5 मिनट से ज़्यादा बरकरार नहीं रहता और फिर मामूल पर आ जाता है। ये कमबख्त इंजीनियरों के साथ क्या मसला है? वो ये ख़राबी क्यों नहीं दूर कर सकते? डोम्बे बोला। इनका इसरार है कि सिस्टम बिल्कुल ठीक है। बकवास। वो तो कहते हैं कि सिरे से कोई ख़राबी ही नहीं है, ज़ाहिर तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर ज़िक्रिया वीडियो डिस्प्ले से हटकर खिड़की की तरफ गया और साफ शीशे का धब्बा देखा। जब 1 माह पहले ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये इतना बुरा नहीं था। कभी कभी रात को दर्जा हरारत में चंद डिग्री की तब्दीली, ऐसा दिन के साथ भी कभी नहीं हुआ। टेम्परेचर में इतनी तब्दीली नहीं हुई कि लड़के की सेहत के लिए ख़तरनाक हो, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ से सूरत हाल यकसर हाथ से निकली लगती है। हमें बार बार टेम्परेचर में 30 से 40 डिग्री गिरने का सामना करना पड़ता है, फिर हमें भी कोई ख़राबी नहीं लानत है। मैंने सुना है उन्होंने सिस्टम नस्ब करने वाली टीम को बुलाया, वो यह ख़राबी 1 मिनट में पकड़ लेंगे, डोम्बे ने कहा। उल्लू के पट्टे, ज़िक्रिया ने कहा। बहरहाल तुम्हें तशवीश किस बात की है? हमें लड़के के मरने या मर जाने तक इस पर टेस्ट करना या करते रहना है, तो फिर हमें इसकी सेहत की फ़िक्र क्यों नहीं? यकीनन तुम इसका ये मतलब नहीं ले सकते, ज़िक्रिया ने कहा। जब आखिरकार वो मर जाएगा तो हम यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इंजेक्शन इसकी मौत का सबब बने। लेकिन अगर वह दर्जा हरारत में अचानक रद्द-बदल का निशाना ना बना तो हमें कभी यकीन नहीं आएगा कि उन्होंने इस मौत के हिस्से में नहीं डाला। ये रिसर्च साफ नहीं होगी। कार्ल्टन डोम्बे के चेहरे पर एक हल्की सी मज़ाह से पाक मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो खिड़की से नज़रें हटाकर देखने लगे। इस प्रोजेक्ट के किसी दूसरे साथी के बारे में शिबा ज़ाहिर करना ख़तरनाक हो सकता था। डोम्बे खुद पर काबू न रख सका। साफ, ये तमाम मामले कभी साफ नहीं रहा, ये शुरू से ही गंदा खेल रहा। ज़िक्रिया ने इसके सामने आ गया। तुम जानते हो मैं इसकी अखलाकियात के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैं तजर्बाती मामलात की बात कर रहा हूँ। मैं वाकई ये नहीं समझता कि मैं इन
दोनों मौज़ूआत पर तुम्हारी आरा सुनना चाहता हूँ, डोम्बे ने कहा। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं काम दुरुस्त अंदाज में करने की कोशिश करता हूँ, ज़िक्रिया ने कहा। अगर काम गंदा है तो हम इसका इल्ज़ाम मुझ पर नहीं डाल सकते, या तुम इसका इल्ज़ाम मुझ पर नहीं डाल सकते। यहाँ की रिसर्च पॉलिसी पर मेरा कोई इख्तियार नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं, डोम्बे ने कहा, और मेरे पास भी नहीं। ये हैसियत, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि नाइट शिफ्ट में फंसे हैं, फजूल से काम में लगे हैं। अगर हम पॉलिसी साजी के इंचार्ज भी होते तो मैं वही रास्ता इख्तियार करता जो डॉक्टर तमागोची ने अपनाया था। ज़िक्रिया ने उससे रिसर्च के बारे में शामिल होना था, इसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो ये तंसब लगाए जब हमें पता चला कि चीनी इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और रूस भी फॉरेन करेंसी इस्तेमाल करने के लिए इनका साथ दे रही है। हमारे नए दोस्त रूसी, क्या लतीफ़ा है। नई सर्द जंग को खुशामदीद। याद रखो कि ये चीन का शैतानी मंसूबा महज इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अपने इस नदामत के बाहिस किसी को मुअद्दल इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं तो मुझे नहीं, चीनियों को ठहराओ। मैं जानता हूँ, डोम्बे ने अपने घुंघराले बालों को हाथ से दबाते हुए कहा। उन्होंने वाकई मुझे काफ़ी डरा दिया। अगर ज़मीन पर कोई हुकूमत है जो इस जैसे हथियार इस्तेमाल कर सकती है तो ये वही लोग हैं, या शुमाली कोरिया वाले या इराकी हैं। जनूनी हुकूमतों की कोई कमी नहीं। हमारे पास मजबूत दिफा कायम करने के सिवा कोई और चारा नहीं। मैं वाकई समझता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं हैरान होता हूँ। जहाँ हम अपने दुश्मनों से आगे रहने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, वहाँ क्या हम खुद इन जैसा नहीं बन रहे? क्या हम मुतलिकुल अन्नान रियासत नहीं बन रहे? वही काम कर रहे हैं जो हम कहते हैं कराहत अंगेज़ है। हो सकता है, डोम्बे ने कहा, गरचे उसे पूरा यकीन था। मेरे पास और क्या चॉइस है? मेरा अंदाज़ा है कोई नहीं। देखो, ज़िक्रिया ने कहा। क्या? खिड़की साफ़ हो रही है, कमरा गर्म हो रहा है। दोनों साइंसदान दोबारा शीशे की तरफ मुड़े और आइसोलेशन चैम्बर की तरफ देखा। वहाँ लेटा लड़का इन्हें देखने लगा। उसने इनकी तरफ सर मोड़ा और जिस पर बेड पर बैठा था इसकी बगली तरफ को देखने लगा। ज़िक्रिया ने कहा, ये हैं वो कमबख्त आंखें, अंदर घुस रही हैं, है ना? चंद अंदाज से, या जिस अंदाज में यह घूरता है, इससे मेरा अंदर कभी कभार चुंडियाँ दौड़ती हैं। इन आँखों में कुछ असेबी चक्कर ज़रूर है। तुम एहसास से जुर्म महसूस कर रहे हो, डोम्बे ने कहा। नहीं, ये इससे भी भरकर है। इसकी आंखें अजीब हैं। ये आंखें वैसी नहीं जैसे 1 साल पहले थीं जब ये पहली बार यहाँ आया था। इन आंखों में अब कुर्ब है, बहुत ज़्यादा कुर्ब और एहसास से तन्हाई। डोम्बे ने ताज्जुब भरे अंदाज में कहा। इससे भी भरकर? ज़िक्रिया बोला। इन आंखों में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे अल्फाज की शक्ल देना मुश्किल है। ज़िक्रिया खिड़की से परे चला गया। वो वापस कंप्यूटर्स की तरफ बढ़ा, जिनके साथ इसने खुद को सुखी और महफूज महसूस किया। ताज़ा बर्फ़ बारी के बावजूद रीनो शहर की सड़कें ज़्यादातर साफ़ और खुश्क थीं। अगरचे लाइलम ड्राइवरों के लिए किसी जगह स्याह बर्फ़ के टुकड़े मुंतज़िर थे। एलिट स्ट्राइकर की ड्राइविंग मोहतात थी और नज़रें सड़क पर मरकूज़ थीं। हम पहुंचने वाले हैं, टीना बोली। लुचियानो बेली कोस्टी के घर से पहले उन्होंने मज़ीद 4 मील की ड्राइविंग की। फिर उन्हें मतलूबा जगह अपने बाईं तरफ दिखाई दी। वहाँ एक स्याह रंग वाले तख्ते पर कारोबार की नौयत वाला निशान अवेज़ा था, फ्यूनरल डायरेक्टर एंड ग्रीफ काउंसलर। ये एक नौ आबादियाती वुज़ा कता वाला घर था जो पहाड़ी की चोटी पर ऐस्तदा था। 3 या 4 एकड़ रकबे पर फैली प्रॉपर्टी और इसकी बगल में एक बेनिशान कब्रिस्तान था। दाखिली रास्ता बल खाता दाईं तरफ को जा रहा था। एलिट तकरीबन वहाँ दाखिल ही हो गया था कि आखिरी लम्हे इसने आगे बढ़ जाने का फ़ैसला किया। अरे, टीना बोली, यही तो वो जगह थी
میں جانتا ہوں۔ تو پھر رکے کیوں نہیں؟ سامنے کی طرف سے گھسنے اور بیلی کوسٹی کے جوابات مانگنے جو جذباتی طور پر اطمینان بخش اور دلیرانہ کا کام احمقانہ ہوگا، وہ یہاں نہیں ہو سکتے۔ وہ نہیں جانتے کہ ہم رینو میں ہیں۔ اپنے دشمن کی طاقت کا کبھی غلط اندازہ مت لگاؤ۔ انہوں نے میرے اور تمہارے بارے میں غلط اندازہ لگایا، اس لیے ہم اب یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم ان کی ہوئی غلطی دہرا کر ان کے ہاتھ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ قبرستان کے پیچھے وہ بائیں طرف ایک رہائشی گلی کی طرف مڑا۔ میں قبرستان کے اندر سے گزروں گا، اوپر سے چکر لگا کر اس گھر کے عقبی طرف پہنچوں گا۔ ہم پچھلی طرف سے جائیں گے۔ نہیں، ہاں، تم یہی انتظار کرو گی؟ اس نے اصرار کیا۔ بالکل نہیں۔ سڑک پر لگی زرد روشنی کار کی ونڈ شیلڈ سے ٹکرا رہی تھی۔ روشنی میں اسے ٹینا کے چہرے پر عزم اور جذبہ نمایاں نظر آیا۔ اگرچہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دلائل کمزور پڑنے والے ہیں، پھر بھی ایلیٹ نے کہا، عقل سے کام لو۔ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہوا تو تم رکاوٹ ثابت ہوگی۔ نہیں ایلیٹ، تم عقل سے کام لو۔ کیا میں ایسی عورت ہوں جو رکاوٹ بنوں؟ زمین پر 8 یا 10 فٹ موٹی برف جمی ہے۔ تم نے مخصوص بوٹ نہیں پہن رکھے، وہ تو تم نے بھی نہیں پہن رکھے۔ اگر انہیں ہماری موجودگی کا پتہ ہے تو وہ فیونرل ہاؤس میں ہمارے لیے پھندا لگا سکتے ہیں۔ پھر تو تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ بولی۔ اور اگر انہوں نے وہاں پھندا نہیں لگایا تو مجھے وہاں ہونا چاہیے جہاں تم بیلی کوسٹی سے پوچھ گچھ کرو گے۔ ٹینا، ہم یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن بالکل کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری بات مان لو۔ ٹینا نے اپنی طرف سے دروازہ کھولا اور کار سے باہر نکل گئی۔ اس لمحے اسے کسی شک و شبے کے بغیر پتہ چلا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سائلنسر لگا، پستول اپنے کوٹ کی گہری جیب میں رکھتے وہ بھی کار سے باہر آ گیا۔ اس نے کار کے دروازے لاک نہیں کیے کیونکہ ہو سکتا تھا واپسی پر انہیں وہاں سے جلدی سے نکلنا پڑتا۔ قبرستان میں برف کی تہہ ایلیٹ کے ٹخنے کے اوپر تک تھی، جس سے اس کے ٹراؤزر اور جرابیں گیلی ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں ٹینا کی حالت زیادہ بری تھی، جو ربڑ کے سول والے کینوس کے شوز پہنے ہوئے تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ چلتی رہی اور کوئی شکوہ نہ کیا۔ ہوا کی شدت پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی تھی۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے ہوا بڑی یادگاروں سے ٹکرا کر سیٹیاں بجا رہی تھی اور مزید برف باری کا عندیہ دے رہی تھی۔ ایک چھوٹی پتھر کی دیوار اور درختوں کی قطار قبرستان کو لوچیانو کی رہائش گاہ سے الگ کرتی تھی۔ ایلیٹ اور ٹینا دیوار پر درختوں کے سائے میں کھڑے ہوئے اور فیونرل ہوم کی عقبی طرف کا جائزہ لیا۔ ٹینا اپنے بازو چھاتی پر باندھے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ گرمی کے لیے بغل میں تھے۔ ایلیٹ اس کے لیے متفکر تھا، اس کے لیے خوفزدہ سا، لیکن اس کی صحبت میں خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔ بیلی کوسٹی کے گھر کا عقبی حصہ 100 گز دور تھا۔ حتیٰ کہ مدھم روشنی میں بھی ایلیٹ عقبی پورچ کے کناروں پر لٹکی برف کی جھالر دیکھ سکتا تھا۔ گھر کے قریب جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں، لیکن ان کی لمبائی اتنی نہیں تھی کہ کوئی آدمی ان میں چھپ سکتا۔ عقبی کھڑکیاں سیاہ اور خالی تھیں اور ان کے پیچھے کوئی نگران بھی لازم کھڑا ہوگا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایلیٹ نے آنکھیں سکیڑ کر شیشوں کے پیچھے کوئی نقل و حرکت دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ مشکوک نظر نہ آیا۔ اس بات کا امکان کم تھا کہ ان کے لیے اتنی کم وقت میں کوئی ٹریپ لگایا جائے، اور اگر قاتل وہاں ان کا انتظار کر رہے تھے تو انہیں اپنے شکار سے بے فکری کے ساتھ وہاں داخلے کی امید ہوگی، اور اس طرح ان کی توجہ سامنے والے حصے کی طرف ہوگی۔ بہرحال کسی بھی طرح وہ پوری رات وہاں کھڑا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ درختوں کی ہلتی شاخوں کے نیچے آگے بڑھا، ٹینا بھی ساتھ چل دی۔ چبھتی ہوئی ہوا کوڑے برسا رہی تھی، جس سے زمین پر پڑی برف کی پھوار ان کے چہرے سرخ کر رہی تھی۔ دودھیا برفیلی میدان کو پار کر کے یہاں کرتے ہوئے ایلیٹ نے خود کو ننگا محسوس کیا۔ اس نے سوچا کاش انہوں نے ایسے گہرے رنگ کے کپڑے نہ پہنے ہوتے، یعنی سفید پس منظر میں لباس نمایاں تھا، مترجم۔ اگر کوئی کھڑکی میں سے دیکھتا تو اسے فوری طور پر ان دونوں کے وہاں پتہ چل جاتا کہ کوئی وہاں موجود ہے۔ پاؤں کے نیچے برف کچلنے اور دبنے کی آوازیں اسے کافی بلند محسوس ہوئیں، حالانکہ وہ دبے پاؤں چل رہے تھے تاکہ کم سے کم شور ہو۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ وہ کسی واقعے کے بغیر فیونرل ہوم پہنچ گئے۔ چند لمحوں کے لیے انہوں نے توقف کیا، ایک دوسرے کو چھوا اور اپنے اوزان مجتمع کیے۔ ایلیٹ نے کوٹ کی جیب سے پستول نکال کر اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیا۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے سیٹی کھینچ کر چھوڑ دیا۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈ سے سن تھیں،
اس نے حیرت سے سوچا کہ اگر ضرورت پڑی تو کیا وہ ہتھیار استعمال بھی کر سکے گا۔ وہ عمارت کے کونے سے گزر کر چپکے سے سامنے والے حصے کی طرف بڑھے۔ پہلی کھڑکی کے پیچھے روشنی دے کر ایلٹ رک گیا۔ اس نے ٹینا کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے ہی رہے، گھر کے قریب۔ محتاط طریقے سے اس نے آگے جھک کر کھڑکی کے اندر درز سے جھانکا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی چیخ ضبط کی۔ ایک مردہ انسان ننگا خون سے بھرے واٹر ٹب میں بیٹھا اس دنیا اور اگلی دنیا کے درمیان پردے کے پیچھے کسی چیز کی طرف خوف سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک بازو ٹب سے باہر جھکا تھا اور فرش پر اس کی انگلیوں سے بلیڈ گر پڑا تھا۔ ایلٹ نے لاش کے چہرے پر مردہ نگاہوں کو دیکھا۔ وہ جان گیا کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے وہ لوچیانو بیلی کوسٹی تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فنرل ڈائریکٹر نے خودکشی نہیں کی۔ بیچارے آدمی کا نیلا منہ اس طرح کھلا تھا جیسے چیخ چیخ کر خودکشی کے الزام کی تردید کر رہا ہو۔ ایلٹ نے ٹینا کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن اسے محسوس کر لیا کہ ایلٹ نے کچھ اہم منظر دیکھا ہے اور وہ خود اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھے بغیر جانے والی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے ساکت کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کھڑکی کی طرف جھکی تو اس نے پیچھے سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے محسوس ہوا کہ لاش دیکھ کر ٹینا حواس باختہ ہو گئی تھی۔ جب وہ واپس مڑی تو صاف نظر آیا کہ وہ وہاں سے فوراً نکلنے پر آمادہ تھی، کسی سوال، کسی بحث، کسی تاخیر کے بغیر۔ انہوں نے کھڑکی سے بمشکل 2 قدم ہی واپسی کے لیے لیا ہوں گے کہ ایلٹ نے 25 منٹ کے فاصلے پر برف کو حرکت کرتے دیکھا۔ یہ حقیر بے وزن برف کے گولے نہیں تھے بلکہ ایک من وزنی سفید برف بمقصد انداز میں اوپر کو اٹھی۔ اپنی حس کے مطابق اس نے پستول تان کے بے در پہ فائر کر دیے۔ سائلنسر اتنا مؤثر تھا کہ ٹھس ٹھس کی آواز کے سوا کوئی شور نہ ہوا۔ خود کو کسی ممکنہ ہدف کے طور پر بچانے کے لیے ایلٹ نیچے کو جھک گیا اور اس طرح دوڑا جس طرح اس نے برف کو حرکت کرتے دیکھا، یا جس طرف اس نے برف کو حرکت کرتے دیکھا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو سفید رنگ کے برف پر سکیٹنگ کرنے والا سوٹ پہنے دیکھا۔ وہ اجنبی برف پر پڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی چھاتی میں اب 2 گیلے سوراخ تھے۔ اس کے گلے کا ایک حصہ بھی گولی سے اڑ گیا تھا۔ اس کم ہوتی روشنی میں بھی ایلٹ دیکھ سکتا تھا کہ سنتری کی آنکھیں بالکل اسی طرح جامی تھی جس طرح بیلی کوسٹی کی آنکھیں باتھ روم کی کھڑکی کی طرف تاک رہی تھیں۔ کم از کم ایک قاتل لازمی طور پر گھر میں بیلی کوسٹی کی لاش کے پاس ہوگا، غالباً 1 سے بھی زائد۔ کم از کم ایک آدمی باہر برف میں بھی موجود ہوگا، اور کتنے ہوں گے اور کہاں ہوں گے؟ ایلٹ نے اندھیرے کا جائزہ لیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ پورے لون میں سے 10، 15، 20 قاتل اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن سارے میں سکوت تھا۔ مختصر دورانیے کے لیے وہ جامد ہو گیا۔ وہ اتنی صلاحیت اور پرتشدد انداز میں اپنی کارروائی پر وہ خود بھی حیران تھا۔ اس کے اندر ایک غیر انسانی اطمینان ابھرا جو مکمل طور پر خوشگوار احساس نہیں تھا، کیونکہ وہ خود کو تہذیب یافتہ انسان کہلوانا پسند کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بغاوت کی لہر نے اسے آ لیا۔ اس کا گلا سخت ہو گیا اور ایک ترش ذائقہ نے اچانک اسے گرفت میں لے لیا۔ اس نے رخ اس آدمی کی طرف سے پھیر لیا جسے اس نے قتل کیا تھا۔